زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے پیغام افطار۔ عشرۂ رحمت میں پیغام ہوگا حسن اخلاق کا، عشرۂ مغفرت میں پیغام ہوگا حسن اعمال کا، اور عشرۂ نجات میں پیغام ہوگا حسن احوال کا۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پیغام افطار صرف رمضان ٹی وی پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام افطار منہاج کے ساتھ، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد رفیق حبیب۔ حسن احوال کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی صبر اور شکر کے موضوع پر، اور شریک گفتگو ہوں گے علامہ محمد شاہد بابر قادری، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے لندن سے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پریزیڈنٹ محترم سید علی عباس بخاری صاحب۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں لندن، جہاں پہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں سید عامر علی صاحب۔ محترم حافظ قاری سید عامر علی صاحب تلاوت قرآن مجید فرمائیں گے، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے اس پروگرام کا آغاز فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے حافظ صاحب؟ جی علامہ صاحب میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی تلاوت شروع فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ اللہ اللہ اللہ۔ فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، اللہ اللہ اللہ۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها،
ولا يخاف عقباها. ماشاء صدق اللہ، ماشاء اللہ، الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اب اسی ذوق کے ساتھ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکث پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي. الله الله. وعطرها يبقى إذا مست آيادي. الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي. الله الله. وعطرها يبقى إذا مست آيادي. الله الله. وعم نوالها كل العباد. وعم نوالها كل العباد. وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البراء يا قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له بل كان نورا. الله الله. تنال الشمس منه والبدور. الله الله. ولا ظل له بل كان نورا. الله الله. تنال الشمس منه والبدور. الله الله. ولم يكن الهدى لولا ظهورا. ولم يكن الهدى لولا ظهورا. ولم يكن الهدى لولا ظهورا. وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب حافظ صاحب، آپ نے بہت پیارے انداز میں تلاوت قرآن مجید فرمائی، اور اس کے بعد عربی لینگویج میں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ کی زندگی میں آپ کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہیں۔ ناظرین محترم، جب ہم حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں
کہ کس طرح ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ان کے اندر حسن اور زیبائی لا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے دو صفات اور دو خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ ہماری زندگی کے اندر آ جائیں اور ہماری زندگی کا ایک مکمل جو ہے حصہ بن جائیں اور ہماری سیرت اور کردار پر ان دو خوبیوں کا رنگ چڑھ جائے، تو اس سے نہ صرف ہمارے ایمان کو تقویت ملے گی بلکہ ہمارے احوال میں بھی صالحیت پیدا ہوگی، ہمارے اعمال کے اندر صالحیت پیدا ہوگی اور ہمارے احوال حسن اور رعنائی کے نور سے پرنور ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ دو خوبیاں اور دو صفات ہیں صبر اور شکر، یعنی جو نعمتیں اللہ تعالی ہم پر فرماتا ہے صبح و شام ہم اس کی نعمتوں کی برسات میں رہتے ہیں اور ہمارا ایک ایک لمحہ اس کی رحمت فضل اور کرم کا مرہون منت ہے، تو ان تمام نعمتیں جو صبح و شام ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال کر رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو بندہ ہر وقت ان نعمتوں پر اللہ کی بارگاہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اور دوسری ہے صبر، کہ اگر اللہ کی طرف سے امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر، ٹیسٹ کے طور پر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کسی امتحان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اپنا امتحان صبر سمجھ کر صبر اور شکر کا مظاہرہ کریں اور بے صبری نہ کریں، واویلا نہ کریں، شور نہ مچائیں، بلکہ اللہ کی مشیت سمجھ کر اس کو صدق دل سے قبول فرمائیں اور ان تکلیفوں پر صبر کریں۔ یہ دونوں صفات بندے کی بندگی کو بام عروج تک پہنچا دیتی ہیں۔ قرآن مجید میں 70 سے زائد مرتبہ صبر کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ اے حبیب مکرم آپ صبر فرمائیے اور آپ کا صبر اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ تو اپنے محبوب ترین نبی اور رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کی صفت بدرجہ اتم عطا فرمائی اور فرمایا کہ آپ صبر کا مظاہرہ فرماتے رہیے۔ اور جو لوگ پھر صبر کے امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، جب ان پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلاء اور آزمائش آتی ہے اور وہ اس امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب قرار دے دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو وہ صبر کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اور جو اس کے محبوب ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال صالحہ کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی، بے حساب ان کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون بغیر حساب، کہ جو میری آزمائشوں پر، میری تکلیفوں پر صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، جب ان کو اجر دینے کی بات آئے گی تو وہ بھی ہر حد سے بڑھ کر ہوگا، ان کا اجر و حساب بے حساب اور بے حد ہوگا۔ اور دوسری بات ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا بھی ذکر خیر کثرت کے ساتھ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، جو نعمتیں میں صبح و شام تمہارے اوپر نچھاور کر رہا ہوں ان پر میرا شکر ادا کیا کرو اور میری نعمتوں کی ناشکری نہ کیا کرو۔ اور آپ دیکھیے ناشکری کتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود قرار دیا اور جنت سے نکال دیا اور دھتکار دیا، تو اس نے انسان پر جو تان زنی کی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، اور اس نے کہا کہ اے مولا، یہ جو انسان جس کی خاطر تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے اور مجھے معلم الملائکہ کو شیطان بنا دیا ہے اور رجیم بنا دیا ہے، مولا میں تیرے اس بندے کو
جس کی خاطر میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میں ان کو ساری زندگی تیری بارگاہ سے دور کرتا رہوں گا۔ اور فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ اے مولا میں تیری بارگاہ سے ان کو اتنا دور کروں گا، اتنا دور لے جاؤں گا کہ پھر ان میں سے بہت کم ہوں گے جو تیرے شکر گزار ہوں گے۔ تو یہ شیطان نے تان زنی کی انسان کے اوپر، اور اگر ہم شکر گزار نہ بنے تو اس کا مطلب ہے ہم شیطان کی بات پر عمل پیرا ہو رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے عدولی کر رہے ہیں۔ یعنی اس لیے صبر اور شکر یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں جو ہماری بندگی کے اندر، انسان کی بندگی کے اندر کمال پیدا کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد کہ ایمان کے اندر صبر کی وہ حیثیت ہے جو جسم کے اندر سر کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح سر نہ ہو تو انسان نہیں کہلا سکتا اور انسان کے جسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اسی طرح اگر ہمارے ایمان کے اندر صبر کا پہلو نہ ہو، صبر کی صفت نہ ہو تو یہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا ایمان نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم خواص بیان فرماتے ہیں کہ احکام سنت پر اور احکام قرآن پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہنا یہ صبر ہے۔ اور حضرت رویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں الصبر ترک الشکوہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے تو اس پر کسی قسم کا شکوہ نہ کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کنا نہ ہونا کہ مولا کہ تو نے مجھے کیوں اس تکلیف کے اندر ڈالا، تو یہ شکوہ نہ کرنا صبر ہے۔ اس موضوع پر مزید گفتگو کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں لندن، جہاں سے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پریزیڈنٹ محترم سید علی عباس بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے شاہ صاحب؟ الحمدللہ، اللہ پاک احسان، آپ سے خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ گفتگو آج کی جو ہے اس کا عنوان ہے صبر و شکر، تو آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ صبر اور شکر کا کیا معنی مفہوم ہے اور ہماری زندگی میں اس کی کیا ضرورت و اہمیت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں محترم علامہ ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب آپ کا اور ہمارے انتہائی محترم حضرت علامہ شاہد بابر صاحب، آپ دونوں احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس انتہائی اہم موضوع پر رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں اور افطاری کے جو لمحات ہیں ان میں اس ناچیز کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اپنی حاضری پیش کر سکوں، اور پھر بالخصوص ٹی وی کی جو مینجمنٹ ہے انتظامیہ ان کو مبارکباد، اور آپ دونوں کو بھی بہت مبارکباد۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا اور کامیاب پروگرام آپ کا جا رہا ہے، اور صحیح جو دین کی حقیقی روح ہے اس کے حوالے سے آپ اپنا میسج اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک بڑے اچھے اور احسن انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اس حاضری کو اور اس کوشش اور کاوش کو، اور جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ آج کا جو موضوع آپ نے فرمایا اس والے سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان واللہ یحب الصابرین، وقال فی مقام آخر لئن شکرتم لازیدنکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور یہ صبر اور شکر کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ قرآن مقدس میں صبر پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور پھر شکر پر بھی بہت ساری آیات مقدسہ جن میں سے کچھ آپ نے تلاوت کی ہیں، اور بے شمار اس طرح کی احادیث میں کے اندر بھی موجود ہے اور قرآن مقدس کے اندر بھی۔ تو جو آیات مقدسہ آپ نے بھی ابھی تلاوت کیا، میں بھی، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ صبر کر، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور شکر کے بارے میں فرماتا ہے کہ لئن شکرتم، اگر تم میرا شکر کرو گے، لازیدنکم، تو یقیناً پھر میں اس میں اضافہ کروں گا۔ صبر کا جو مفہوم ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ صبر کی 4 قسمیں ہیں. اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے رک جانا، تکالیف پر صبر کرنا، اور پہلے صدمہ پر صبر کرنا. اور وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن 300 ایسے درجات عطا کرے گا جن میں سے ہر درجے کا جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہوگا. واہ واہ سبحان اللہ. پھر وہ فرماتے ہیں جو دوسری حرام کی چیزوں پر جو صبر کرنا ہے، وہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں پر صبر کرے گا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 600 درجات اس کو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن عطا کرے گا. یعنی جو عبادت میں مصروف رہتا ہے اس کو 300، جو حرام کردہ چیزوں سے بچے گا اس کو 600 درجات عطا کرے گا، اور ان میں سے ہر ایک درجے کا جو فاصلہ ہے وہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے برابر ہوگا. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو مصائب پر صبر کرتا ہے اس پر 700 درجات عطا ہوں گے، اور ہر درجہ کا جو فاصلہ ہے وہ تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک ہوگا. تو لہٰذا یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مومن مصائب پر صبر کیے بغیر ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا. یعنی جب مومن جب تک صبر نہیں کرے گا وہ ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا. اور پھر امام غزالی اپنی کتاب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسا کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا. اور پھر حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب آپ صبر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ نفس کو خواہشات میں جانے سے روکنا اور مجاہدات کے ذریعے اس کو مولا کریم کی رضا پر آمادہ کرنا اور دائمی اطاعت الہی پر اس کو جمانا، یہ در حقیقت صبر ہے. اور پھر وہ صبر کے 3 مراحل بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پہلا عمل جو ہے وہ عمل سے پہلے صبر، یعنی صبر کے 3 مراحل میں پہلا یہ ہے کہ عمل سے پہلے صبر. اور فرماتے ہیں کہ یہ نیت میں اور حسن اور اخلاص میں ہے. اور فرمایا دوسرا ہے عمل میں صبر، عمل سے پہلے صبر، پھر عمل میں صبر. فرمایا یہ عمل پر استقامت اور مداومت ہے. جب انسان صبر کرتا ہے تو عمل جو بھی کرے اس پر استقامت ہو، اس پر مداومت ہو. اور پھر فرمایا کہ عمل کے بعد کا جو صبر ہے یہ عمل کے بعد اس کا اخوا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ اہل عمل کا صبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جو صبر کے حوالے سے ارشاد جا بجا فرمایا، اور جو مغفرت ہے اور جو نیک اعمال ہیں ان کو صبر کے ساتھ جوڑا ہے. مثلا فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، انہیں کے لیے مغفرت ہے اور انہیں کے لیے بڑا درجہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہم بہت بے صبرے لوگ ہیں، من حیث القوم بھی اور ایز اے مسلمان اگر دیکھیں تو تب بھی، اور اسپیشلی جو ہماری سب کنٹیننٹ ہے یہاں تو ہمیں ہر بڑا بے صبری ہوتی ہے. اب دیکھیں کرونا وائرس ہے اور یہ ایک بیماری ہے، وبا ہے، مگر صبر نہیں ہے کہ ہم گھر میں ٹھہر سکیں. بس لاک ڈاؤن تھوڑا سا نرمی ہونے کی بات ہے، بازاروں میں اور اسٹریٹس کے اندر رش اور دیکھیں جس طرح کے معاملات ہیں. لیکن اس کا جو اجر ہے وہ کوئی بھی چیز ہو جب اس پہ صبر نہیں ہوگا تو اجر نہیں ہے. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو تکلیف پر صبر ہے، یعنی تکلیف اور مصیبت جب آتی ہے تو اس وقت انسان کے صبر کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا صابر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اور جو ایذا تم ہمیں دیتے ہو ہم اس پر ضرور صبر کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی وہ صبر جو ہے
اس پر اللہ پر جب بھروسہ نہیں ہوتا تو پھر صبر نہیں ہوتا. اور پھر اس کا جو اجر ہے اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا، کہ 2 گنا اجر ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کریں گے. واہ. 2 گنا اجر. تو لہذا جو صبر ہے یہ در حقیقت جس طرح آپ نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو قول بھی ابھی بیان فرمایا ہے کہ ایمان میں اس کی مثال جو ہے وہ سر کی طرح ہے. تو اگر سر نہیں ہے تو باقی پورا جسم بھی اگر ہو تو پھر وہ جسم کسی کام کا نہیں ہوتا، کیونکہ سر اس کے اوپر نہیں ہے. اور جو متقین ہیں، آج یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ جا رہا ہے اور روزے کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس کا جو رزلٹ ہے اور اس کا جو مقصد ہے روزے کا، وہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. روزہ خود بھی اور صبر ہے. تقوی جو ہے وہ بھی صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. جس طرح اللہ نے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ سختی اور تکلیف میں بھی صبر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سچے ہیں اور وہ متقی ہیں. تو جو روزہ ہے یہ بھی ہمیں صبر سکھاتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم بھوک برداشت کرتے ہیں، ہم پیاس برداشت کرتے ہیں. الغرض پانی سامنے ہو نہیں پی سکتے، کھانا سامنے ہو، لمبا روزہ ہو، چھوٹا ہو، سردی ہو، گرمی ہو، تو وہ جب تک اس صبر کی پریکٹس نہیں ہو جاتی اس وقت تک روزے کی مقصدیت جو تقوی ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی. بالکل. اس لیے اللہ بھی فرماتا ہے کہ وَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو پرہیزگار ہو اور صبر کرے اللہ پھر فرماتا ہے کہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ صبر کے 4 ستون ہیں، ایک شوق، شفقت، زہد اور انتظار. جو آدمی جنت کا مشتاق ہو اور جو صبر ہے، یہ 4 ہیں، شوق، شفقت، زہد اور انتظار. یہ 4 ستون آپ نے فرمایا ہے. اور پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ شکر ایسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر کے بارے میں قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وانتم آمنتم. شکر اور ایمان لاؤ. یہاں پر شکر اور ایمان کو پھر جوڑ دیا. اگر تم شکر کرو، ایمان لاؤ، تو پھر اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ سوال کر رہا ہے کہ یہ 2 کام ہیں، اگر تم یہ کرو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب یہ 2 کام ہو جائیں گے تو پھر ساری جو باقی عبادات ہیں، ریاضات ہیں، ان کا اجر ملنا شروع ہو جائے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا اجر کرے گا. اور جو میں نے آیہ مقدسہ پڑھی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ مزید دے گا. تو ادھر تو صبر تھا کہ جب انسان صبر کرے گا تو اس کا اجر ہے. تو صبر کے ساتھ جب شکر ہوگا تو شکر جو ہے جب وہ انسان کرتا ہے تو پھر شکر کرنے والوں کو اللہ مزید عطا فرماتا ہے. بالکل. اور یہ انبیاء کی صفت بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی صفات کا ذکر قرآن میں فرماتے ہوئے ایک صفت یہ بھی فرمائی ہے کہ انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. اور تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ دکھ سکھ نفع نقصان جیسے بھی حالات ہوں وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے شکر کا ایک یہ بھی تعریف فرمائی ہے اور اس کا مقام بیان فرمایا ہے کہ شکر یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے سے کم درجے کے آدمی کی طرف دیکھے اور اپنے اوپر خدا کے فضل و کرم کو دیکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے مجھے کتنا دیا ہے کہ فلاں فلاں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں مگر میرے پاس یہ نعمتیں. مگر اس کے اپوزٹ ہے جب دین کی بات ہو تو اس وقت پھر اپنے سے بلند جو مرتبے والا ہے وہ درجے والا ہے اس کو دیکھے. ہم نے تو آج الٹ کیا ہوا ہے نا، ہم تو اس کو الٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ متقی ہیں، ہم سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں. جب اس کی بات ہے تو ہم پہلے آ جاتے ہیں اور جب باقی چیزیں آتی ہیں تو پھر ہم لیکن کیا ہے کہ دین کے اعتبار سے دوسرے کو ہمیشہ بلند رکھے. اور پھر ہر وقت شکر، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، جو شکر کرنے والے ہیں وہ تھوڑے ہیں. یہ تو اللہ نے بھی فرما دیا
تو ہم نے جو کوشش کرنی ہے اس رمضان میں صبر کے ساتھ کہ ہم وہ جو تھوڑے جو اللہ نے فرمایا شکر والے ان جیسے بن جائیں، اور پھر جو شکر اور صبر جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ان دونوں کا چوری دامن کا ساتھ ہے، وہ اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ارشاد فرما دیا کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ اور ایک حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ صبر نصف ایمان ہے اور شکر نصف ایمان ہے، یہ دونوں آدھا ایمان جو صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے، اور یقین جو ہے پھر ان کے ساتھ کامل ایمان بن جاتا ہے۔ تو جب یہ صبر اور شکر بنتے ہیں تو اس وقت انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر جب ہم ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں، جب ان مصیبتوں سے گزرتے ہیں، تو اس وقت اگر ہم صبر کا دامن اور شکر کا دامن نہ چھوڑیں کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا اس پر شکر ادا کر دیں، جو اس کی نعمتیں مل گئی ہیں شکر، جب یہ دو چیزیں آ جائیں گی تو زندگی کے اندر سکون آ جائے گا، زندگی کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا، رشتوں کے اندر مضبوطی آ جائے گی، پھر حسد کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، پھر کینہ پروری کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، پھر بغض و عناد کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس وقت شروع ہوتی ہیں جب ہمارے اندر صبر ہوتا ہے، ہم بے صبری سے کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جب ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ جو اس نے دے دیا، اگر اس پر شکر ادا کرنے کی ہم میں ہمت، طاقت، استعداد پیدا ہو جائے تو پھر دنیا بھی سمجھ سکتی ہے، اور پھر اللہ نے تو اس کا اجر انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اس کے ہاں تو پھر صابرین کا جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہے، اور لئن شکرتم لازیدنکم، پھر تھوڑا بھی کریں گے اللہ اس میں زیادہ عطا فرما دے گا، اور کتنا زیادہ عطا کرے گا، وہ بڑی شان والا ہے، وہ بڑے کرم والا ہے، وہ بڑی بخشش والا ہے، پھر اس کے کرم کا، اس کی شان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو دعا تو یہ کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ ان مقدس ایام کے اندر ہمیں صبر اور شکر ادا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے، مضبوط فرمائے، ہماری نمازوں کو، ہماری پرہیزگاری کو، ہماری عبادات کو، ہماری ریاضات کو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آمین۔ محترم سید علی عباس بخاری صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی آسان انداز میں صبر اور شکر کا معنی مفہوم بیان کیا اور اس کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالی۔ تو انشاءاللہ آئندہ بھی گاہے بگاہے انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ تو علامہ صاحب آپ کی طرف اب چلتے ہیں۔ بخاری صاحب نے بڑے اچھے انداز میں جو بنیاد رکھ دی ہے ڈسکشن کی، ڈسکشن کی بنیاد رکھ دی ہے، تو آپ ذرا اس پہ بنیاد تو آپ نے رکھ دی تھی، انہوں نے کافی تعمیر بھی کر دی۔ چلیں آپ اس کو رنگ روگن کر دیں ذرا۔ بیوٹیفیکیشن بہت ضروری ہے، بلڈنگ جتنی بھی اچھی بن جائے اگر اس کی ڈیکوریشن نہ ہو تو اس کا حسن جو ہے وہ نکھر کر سامنے نہیں آتا۔ تو اس لیے جو ہے آپ ذرا اس بات پر روشنی ڈالیے کہ صبر اور شکر کی حقیقت کیا ہے، اور وہ کون سے تقاضے ہیں جو صبر اور شکر کے حوالے سے ہمیں پورے کرنے چاہیے تاکہ صبر اور شکر کا صحیح فیض ہماری زندگیوں میں نظر آ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے کہ صبر اور شکر یہ اللہ کے اخلاق میں سے دو خلق ہیں، جی اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بھی دو نام ہیں جی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر فرمایا۔ اور جیسے صبور ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا، اور شکور ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کا شکر ادا نہیں کرتا مگر شکر پر اجر عطا اجر کرتا دینے ہے، والا، اور شکر پر، اور اس کو بھی مبالغہ، یعنی کہ اس کے اس صفت میں بہت زیادہ مبالغہ ہے کہ اگر کوئی اس کا بندہ اس کا شاکر بنے تو اس کو اجر کی تھوڑ نہیں ہوتی۔ وہ دیتے ہوئے پھر جو ہے کنجوسی نہیں فرماتا۔ اس کا نام صبور ہے، سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے، یعنی برداشت کرنا کہہ لیں آپ دوسرے لفظوں میں، کہ نافرمانی کو برداشت کرتا رہتا ہے، سزا نہیں دیتا۔ ہاں جی، کہ ہمارے جتنے بھی اپنے بندوں کے وہ گناہوں کو دیکھتا ہے، نافرمانیوں کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ ہم اس کی ذات کا، انسان اس کی ذات کا انکار بھی کرتے ہیں، نہیں مانتے، مگر اس کو بڑی حلیمی کے ساتھ برداشت کر کے پھر بھی وہ کسی کا رزق بند نہیں کرتا،
تو یہی وصف اپنے بندوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ مجھے یاد آ عبد الصبور کہلاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، وہ کہ واقعہ آپ کی بارگاہ میں مہمان آیا، اس نے کہا میری مہمان نوازی آپ کا یہ کیجیے، معمول تھا نا، کبھی آپ کھاتے نہیں تھے مہمان کے جب تک مہمان نہ ہوتا آپ کھانا نہ تناول فرماتے. بغیر. تو جب کھانا رکھنے لگے تو پتہ کیا کہ کون ہے، تو پتہ چلا وہ مجوسی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی مشرک مجوسی میرا مہمان میرے نہیں ہو دسترخوان پہ سکتا، دسترخوان سے اٹھا دیا. اللہ. جب وہ چلا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ اے ابراہیم، وہ 70 سال سے میں اس کو کھلا رہا تھا، ایک دن کے لیے بھی میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا، اور تیرے پاس ایک دن کے لیے آیا اور تم نے جو نا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صبوریت. بے شک. جا تو دیکھیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی وصف اپنے بندوں کے اندر بھی، اگر ہم اس کے بندے ہیں اور عباد الصبور ہیں اور عباد الشکور ہیں، تخلقوا باخلاق اللہ، ہم یہ نام بڑے چن چن کے رکھتے ہیں، عبد الشکور، عبد الصبور، عبداللہ، مگر کیا ہمارے اندر اپنے خالق کی صفات بھی ہیں؟ تو بیسیکلی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم بھی صابر بنو. کب؟ جب اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے عیب دیکھو، ان کے اندر کمیاں دیکھو، ان کے اندر تمہارے ساتھ بھی تو آپس میں کوئی نافرمانیاں ہو سکتی ہیں اور زیادتی ہو سکتی ہے، تو اس پر صبر کرو اور ان کو دھتکارو نہیں، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کرو بلکہ ان کو قریب کرو. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے شکر کی جو حقیقت ہے، یہ سورہ النساء، اس کی یہ بھی آیت شاہ صاحب نے بھی پڑھی، سورہ النساء 5واں سپارہ اس آیت پہ ختم ہوتا ہے اور بہت ہی پیاری آیت ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا؟ اللہ کو عذاب دینے کا شوق نہیں ہے، عذاب کا اہتمام ہم خود ہی کرتے ہیں اپنے اعمال کے ساتھ. ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان لے آؤ. اب ایک طرف عذاب ہے اور ایک طرف ایمان ہے اور درمیان میں شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت، یہاں اس مقام پر شکر کو ایمان سے پہلے رکھا ہے. اس کا ذکر ان شکرتم و آمنتم، اس کی اشارہ اس طرف ہے کہ شکر جہاں ایمان کی طرف لیڈ کرتا ہے وہاں عذاب سے بھی یہ بچاتا ہے. درمیان میں جتنا بندہ شاکر ہوگا اتنا عذاب الہی سے دور ہوگا، اور جتنا شاکر ہوگا اتنا اس کا ایمان پرفیکٹ ہوگا، اتنا اس کا ایمان چمکے گا. اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جتنا بندہ ناشکرہ ہوگا وہ اتنا عذاب الہی کے قریب ہوگا، اور جتنا بندہ ناشکرہ ہوگا اتنا ایمان سے فارغ ہوگا، سے دور ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر جوابی وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ وہ شکر کی جزا دینے والا ہے اور تمہیں جاننے والا. اب دیکھیے ایک جو آیت کریمہ آپ نے علامہ صاحب شروع میں اس کا اشارہ فرمایا کہ یہ چیلنج کیا شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میں ہر طرف سے بندوں کو جو ہے گمراہ کروں گا. اس کا سب سے بڑا ہتھیار بندوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے کا اور اللہ کی بارگاہ سے ہٹانے کا یہ ہے کہ بندے کے اندر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر ناشکری کا جذبہ پیدا کر دے. ناشکری ہر وقت، یہ زبان سے تو ہم بڑا کرتے ہیں نا شکر، اللہ کا شکر، مگر ہمارا عمل اس کی بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. ہم اگر شکر گزار ہوں تو جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے اس پر قانے ہو جائیں اور قناعت کے ساتھ ہم اپنے ایمان کو اور بڑھاوا دیں اور اپنی زندگی جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رسول کی اتباع میں لگائیں. ہم تو صرف دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور پوری نہیں پڑتی پھر بھی. یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے ہما وقت. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کی تصدیق فرمائی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. یعنی جو شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہم نے اپنے عمل سے اور پھر ہمارے عمل پر اللہ نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ یقیناً میرے بندے جو ہیں تو میرے بندے ہیں شکور. ہم نے اللہ تعالیٰ کی ماننے کی بجائے شیطان کی مانی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی. اور وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے جو ہیں وہ
بہت کم شکر گزار ہیں. میرا خیال ہے ایک شارٹ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. تو ناظرین گرامی، پروگرام پیغام افطار منہاج کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اور گفتگو ہماری ہو رہی ہے صبر اور شکر کے حوالے سے. یہاں پہ ٹائم ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، تو ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پیغام افطار منہاج کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام افطار منہاج کے ساتھ اور میں ہوں ڈاکٹر محمد رفیق حبیب. بریک سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی صبر و شکر کے موضوع پر. اب بریک کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. تو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان کے شہر فیصل آباد، جہاں پہ ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہے محترم فقیر حسین ہاشمی صاحب. فقیر حسین ہاشمی صاحب ونر ہیں پروگرام مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 8 کے. اس کے اندر انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی. بہت پیاری آواز رکھتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں ان سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے محترم فقیر حسین صاحب؟ جی الحمدللہ شکر اللہ پاک کا. سب بہت سے پہلے شکریہ. تو میں آپ نے بہت شکر گزار ہوں رمضان ٹی وی کا اور ڈاکٹر حبیب رفیق صاحب کا، جن کے توسل سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ محترم فقیر حسین صاحب، آپ نے ہم رمضان ٹی وی کے پروگرام پیغام افطار کو ٹائم دیا. تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیے. جی تمام احباب محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لوں. میں کلام کا آغاز کروں. سبحان اللہ. یہ جو محمد نام لے، جو محمد نام بگڑے بنے اللہ اللہ. سب کام بگڑے بنے سب کام لے، جو محمد نام. روپ سروپ انوپ نیارا، روپ سروپ انوپ نیارا، باتیں جیسے نور کی دھارا، باتیں جیسے نور کی دھارا،
سب کا بھروسہ سب کا سہارا سب کا بھروسہ سب کا سہارا ان پہ درود سلام لے جو محمد نام محمد نام محمد نام لے جو محمد نام مہک اٹھا ایک ایک گھر آنگن اجیاروں سے تن من درپن ان کے نام سے صبح روشن ان کے نام سے صبح روشن جگمگ سے شام لے جو محمد نام تورے بگڑے بنے سب کام لے جو محمد نام ان کی شوبھا ساری ان کی خوشبو پیاری پیاری دو جگ میں ان کی سرداری دو جگ میں ان کی سرداری سب چاکر بیدام سب چاکر بیدام لے جو محمد نام بگڑے بنے سب کام بگڑے بنے سب کام لے جو محمد نام ماشاء اللہ واہ 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 محترم فقیر حسین صاحب بہت پیاری آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی کلام بھی بہت اعلیٰ اور آواز بھی بہت اعلیٰ اور پڑھنے کا انداز بھی بہت اعلیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے آپ کی آواز میں مزید درد و سوز پیدا فرمائے اور آپ اسی طرح
اہل ایمان کے دلوں کی بستی کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آباد کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے پیغام افطار کو ٹائم دیا۔ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو پھر کسی وقت آپ سے رابطہ ہوگا۔ جی ناظرین، اب چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف، اور جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ ماحول ہی تھوڑا بدل سید دیا، منصور الکونین کی یاد آ گئی، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ماحول ہی گفتگو کا یہ تھوڑا نعت سب سے انداز پہلے بدل انہی گیا۔ کے ہم نے ان سے سنی۔ جا اللہ تعالیٰ ان کی قبر یہ پر بھی بلکہ حضور شیخ الاسلام کی رحمت وہاں نازل پر فرمائے۔ موجودگی میں انہوں نے نعت پڑھی، اور ڈاکٹر صاحب کا قبلہ کا خطاب بھی اسی موضوع پر پھر لیجیو محمد جو نام محمد نام، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور محترم فقیر حسین صاحب بہت کی زندگی پیارا میں پڑھا برکتیں اللہ عطا تعالیٰ فرمائے، نے، بہت پیارا پڑھا۔ گفتگو کی طرف آتے ہیں، گفتگو چل رہی تھی صبر اور شکر پر، اس کے تقاضوں پر ہم نے گفتگو کی۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی تلقین فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے، شکر کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیمات صبر اور شکر کی دی ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہمارا جو ریاکشن ٹوٹلی ادر وے راؤنڈ ہے۔ ہماری زندگی میں بے صبری زیادہ ہے، ناشکری زیادہ ہے۔ تو جتنی نعمت بڑھتی چلی جاتی ہے، ہم شکر گزار ہونے کی بجائے ناشکرے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور چھوٹی سی بھی اگر تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، تو ہماری بے صبری دیکھنے والی ہوتی ہے۔ تو آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ بے صبری اور ناشکری کے نقصانات کیا ہیں، اور ان نقصانات سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اہم سمت آپ نے اشارہ کیا، مگر میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ شکر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کو جہاں پر یہ بیان فرمایا قرآن پاک میں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزار بنو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اپنی ذات کی قسم، میں ضرور بالضرور اس کو نعمت کو بڑھاؤں گا۔ اب یہ وہ انداز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر کوئی بندہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرے، اللہ کے لیے بڑا پسندیدہ عمل ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں توبہ اس کی قبول کروں یا نہ کروں، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، جس کی چاہوں قبول کروں، جس کی چاہوں رد کر دوں۔ بخشش اس سے طلب کرنا یہ اس کو بڑا محبوب ہے، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، من یشاء کی شرط ساتھ ہے۔ پھر آپ دیکھیے رزق اس سے طلب کرنا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، فرماتا ہے وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ قبولیت دعا، تم مجھ سے دعا مانگو، میں دعائیں قبول کرنے والا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے لیے تم دعا مانگ رہے ہو، یہ پریشانی ختم ہو جائے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے دے، مگر وہ دعا تب قبول ہوتی ہے جب اللہ چاہے۔ اور شکر ایک ایسا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ یہاں پر نہیں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ کہ اگر تم شکر کرو تو اگر میں چاہوں تو قبول کروں، اور اگر چاہوں تو نعمت بڑھا دوں۔ نہیں، انسان شاکر ہو تو نعمت کا اضافہ یہ نہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ یقینی ہے۔ اب آپ نے جو فرمایا کہ ہمارا جو انداز ہے وہ بالکل سب اس کا جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بنیاد کے لیے میں یہ حدیث پاک پڑھنا چاہوں گا کہ مومن ہر حال میں فائدے میں رہتا ہے، مومن ہر حال میں فائدے میں ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عجبا للامر المؤمن، مومن کے امر پر بھی تعجب ہے، کیسے ان امرہ کلہ خیر، کہ اس کے ہر امر جو ہے وہ خیر پر مبنی ہے، اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب یہ ذہن نشین رہے، یہ بات مومن کی ہو رہی ہے، اس کو ایمان کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ مؤمن کے علاوہ کسی اور کو یہ فائدہ نہیں پہنچ سکتا کہ ہر امر اس کا مبنی بر خیر ہو جائے۔ کیسے؟ ان اصابتہ سرا شکرا، اگر اسے خوشحالی نصیب ہو، اسے کوئی نعمت ملے،
اس کو صحت مل جائے، اس کو اولاد کی نعمت ملے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ شکر جو ہے اس کے لیے نعمت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اور نعمت میں اضافے کا اب بعد میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ اصل میں نعمتوں کا شکر ہے کیا۔ پھر فکان خیر اللہ ہو، اس کے لیے وہ ان اصابت ہو ضراء، اگر اس کو پریشانی ہو، اس کو تنگی ہو، اس میں بیماری آ جائے، ابتلا آ جائے، آزمائش آ جائے، صبر، اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو وہ دونوں اس کے لیے شکر کے ذریعے بھی خیر حاصل کرتا ہے، صبر کے ذریعے بھی خیر حاصل کرتا ہے۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کر کے بھی اپنے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، اور نعمتوں سے محروم رہتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ بھی نہیں ہوتا، اور کوئی تھوڑی سی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، بے صبری کا مظاہرہ کر کے بھی ہم ایمان کو ڈیمیج کرتے ہیں، اس کو ایمان سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس میں نقصانات علامہ صاحب اس کے بے شمار ہیں۔ بے صبری آتی کیوں ہے؟ بے صبری کا ایک سبب ہے لالچ، جس کو قرآن پاک نے مختلف مقامات پر بیان، قرآن پاک سورۃ تکاثر پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت مال نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، حل من مزید کے چکروں میں، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ حل من مزید، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ دوزخ کی شان ہے، اس کے اندر جتنے بھی انسانوں کو ڈالا جائے گا، جنات کو ڈالا جائے گا، پتھروں کو ڈالا جائے گا، وہ پھر بھی حل میں مزید کی اس سے صدا ہے، اور بھی ڈالو اور بھی ڈالو۔ ہم اس ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کوشش کرتا ہے میرے پاس ایک چیز آ جاتی، کہتے اور آ جائے، وہ کوشش کرے تو اور آ جائے، تو کیسے کہ اس کے پیٹ کو مٹی بھر سکتی ہے، پیٹ کو مٹی بھر سکتی ہے۔ یقین جانیے مسلسل وہ ہرس بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنا آتا چلا جاتا ہے، صحیح بات، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک بزنس ہے تو 2 ہو جائیں، 2 ہیں تو 4 ہو جائیں، 4 ہیں تو 8 ہو جائیں۔ یہ کبھی نہیں آپ سنیں گے کہ جی الحمدللہ اللہ کا شکر، اب مزید اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے دیکھیے نا کہ بھئی میں یہ کبھی نہیں سنیں گے کہ بھئی میرے پاس ایک مکان ہے، ایک گاڑی ہے، اللہ کا کرم ہے، اولاد برسر روزگار، اب میں جتنا زندگی کا حصہ ہے میں اللہ رسول کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ یہ نہیں سنیں گے آج 2 پڑھیں، نفل پڑھیں، کل 4 پڑھیں گے، پرسوں 6 پڑھیں گے۔ اپنی عبادت، حضور یہ مومن کی علامت ہے کہ جو اس کی عمر بڑھتی ہے، اس کا عمل صالح بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر توکل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑی علامہ صاحب اس کی جو سب سے بڑی نقصان ہے وہ بے صبری کا، وہ عدم توکل ہے۔ ہمیں توکل نہیں آتا۔ اگر ہمیں اللہ کی ذات پر توکل ہو اور یقین ہو کہ رزق اس نے دینا ہے تو بے صبری ختم ہو جائے۔ بے صبری آتی ہی تب ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ چیز، یہ پین یہ میرا ہے تو یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ ہمیں اس پر جب یقین نہیں ہوتا، اب دیکھیے میں اس کی مثال یہاں پر یوں دوں گا کہ یہ جب کرسمس آتی ہے یا نیو ایئر ایوز آتی ہیں تو ہمارے لوگ مطلب ہے کہ یہ جب سیلز لگتی ہے تو کیسے دوڑ دوڑ کر ہم جاتے ہیں۔ نہیں، یہ کرونا پینڈیمک سے پہلے جو شروع میں پینک بائنگ اب یہ بالکل اور توڑ دی ہیں، یہ کرونا پینڈیمک سے پہلے کس حد تک جو لوگ مطلب ہے کہ انہوں نے کس طرح بالکل ہر شے صفایا کر دیا، بعد میں تھوڑا کام ڈن ہوئے۔ اگر وہ یہ صبر اختیار کرتے اور یہ چیز بھئی میرے بھائی کی بھی ضرورت ہے، میرے بہن کی بھی ضرورت ہے، میں ایک لے لوں میرا اس سے گزارا ہو جائے گا۔ میں نے کئی لوگوں کو جو نان مسلم ہیں، کئیوں کے پاس ایک بھی نہیں ہے، میں نے کئی نان مسلم لوگوں کو دیکھا، مطلب ہے کہ وہ آتے ہیں، وہ 2 ٹماٹر لیں گے، 2 پیاز لیں گے تھوڑی سی، اور ان سے پوچھا بھئی آپ یہ اکٹھا لے جائیں، کیونکہ مجھے کیا پتہ میں کل زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ وہ ہیں نان مسلم، مگر ان کا دیکھیے کہ اعتماد اور یقین۔ ہم ایمان والے ایماندار لوگ ہو کر ہمارا اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے اور جوڑتے چلے جاتے ہیں اور چیزوں کو اس طرح قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ کل ہمیں ملے یا نہیں ملے۔ یہ بے صبری پیدا کرتی ہے۔ اور اس کی فکر نہیں کل ہم نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے فرمایا خصلتان من کانتا فیہ کتب اللہ شاکرا و صابرا، اگر 2 خصلتیں ایک انسان کے اندر پائی جائیں اس کو اللہ تعالیٰ صابر و شاکر لکھ دیتا ہے۔ وَمَن لَمْ تَكُونَ فِيهِمْ لَمْ يَكْتُبُ اللَّهُ شَاكِرًا، اگر وہ اس انسان کے اندر نہ پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں وہ صابر و شاکر نہیں لکھا جاتا، وہ چاہے جتنا مرضی زبان سے شکر الحمدللہ کہتے رہے۔ اب وہ حضور نے فرمایا کہ من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ،
کہ وہ شخص جو اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے بلند لوگوں کو دیکھے کہ یار یہ بندہ مجھ سے کتنا بلند ہے، علم میں اس کا فضل زیادہ ہے، اعمال صالحہ میں اس کا فضل زیادہ ہے، قرآن علوم میں عمل فضل زیادہ ہے. جو بندہ اس کو دیکھے، وہ نظر فی دنیا الی من ہوا دونہ ہی، اور دنیاوی معاملات میں، دنیاوی سٹیٹس میں، اپنے رہن سہن میں اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھے، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس پر پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی معاملات میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن پر مجھے فضیلت آ گئی ہے. اس سے اس کے اندر شکر پیدا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صابر و شاکر لکھے گا. اور وہ من نظر فی دینہ الی من ہوا دونہ، اور جو دین کے معاملے میں اپنے سے ایسے لوگوں کو دیکھے جو نیچے ہوں، اور اب اس سے تکبر پیدا ہوگا کہ میں تو بھی بہت کچھ جانتا ہوں، ہم چما دیگر نیس والی، اس کے اندر یہ خرابی آئے گی. اور وہ نظر فی دنیا الی من ہوا دون فوقہ، اور دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنی نظر اوپر رکھے، اور یار اس کے پاس تو یہ بھی چلا گیا، اس کے پاس تو یہ بھی آ گیا، اس کے پاس تو یہ بھی آ گیا، تو فاسفہ، اس کے اندر تعصف پیدا ہوگا. شکری آئے گی، صبری آئے گی، میں یہ بھی نہیں حاصل، لالچ آئے گا، اس کے اندر حرام خوری آئے گی، وہ پھر موٹیویٹ کرے گی، حرام ذرائع، وہ ہرس جو ہے وہ اس کو لے کر چلے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم یکتبہ اللہ شاکرا و صابرا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کبھی صابر و شاکر. تو اب ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنا آپ کا انالیسس کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطائم الشاکر، دو لقمے حلال کے کھا کر شکر ادا کرنے والا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ساری زندگی جو وہ روزہ رکھنے والا، بمنزلۃ الصائم الصابر، وہ سارا دن روزہ رکھ کے جس کو اس نے روزہ رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، اس کو وہی اجر ملتا ہے شکر کا ادا کرنے والے کو جو دو لقمے حلال کے کھا کے. اور آپ شکر ادا کریں. حضرت داؤد علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے حضرت داؤد نے پوچھا یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں. الہی کیف اشکرک وشکری لک نعمت، اور جبکہ تیرا شکر ادا کرنا یہ بھی تو نعمت ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. نعمت پر شکر ادا کرو، نعمت پر شکر ادا اور کرو، شکر ادا کرنا بھی تو نعمت ہے. اب اس کا شکر کیسے ادا اور وہ بھی تیری طرف سے یہ توفیق ہے. فأوحى اللہ تعالی الیہ الآن شکرا، کہ اے میرے نبی داؤد یہی تو شکر ہے، یہ احساس پیدا ہو جانا ہی، یہی تو شکر ہے کہ تم نے میری نعمت کو پہچان لیا، اور میں جس کو اعتراف کر لیا نعمتوں کا، میں جس کو توفیق نہ دوں اس کی زبان پر کلمہ شکر آ بھی نہیں سکتا. اور جو کلمہ شکر جس کے پاس، علامہ صاحب اسی کے پاس آتا ہے جو قانع ہو، جس کے پاس قناعت کی دولت ہو، اور قناعت نہیں ہے، صبر و تحمل نہیں ہے، تو شکر نہیں ہے. وہ حضرت امام غزالی بھی لکھتے ہیں، امام کوشیری نے بھی لکھا، امام کوشیری لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی نے فرمایا کہ مجھے ایک بخارا کے نوجوان نے شکست دے دی اور مجھے بہت متاثر کیا. میں نے اس سے پوچھا، سناؤ بھائی نوجوان، مکہ میں حج کے دوران ملاقات ہوئی، وہ مجھے ملنے آیا، تو سناؤ کیسے حال احوال ہے. اس نے سوال کیا امام جنید بغدادی سے کہ زہد کسے کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ زہد میرے نزدیک یہ ہے کہ مل جائے تو شکر ادا کروں اور نہ ملے تو صبر کروں. اس نوجوان فرماتے ہیں کہ نوجوان نے کہا کہ یہ حال تو ہمارے ہاں بخارا میں کتوں کا ہے. تو حضرت جنید بغدادی لرز گئے اور فرمانے لگے اچھا نوجوان تم بتاؤ تو کہ تمہارے ہاں اس زہد کی تعریف کیا ہے. اس نوجوان نے کہا حضرت یہ حال ہمارا کتوں کا ہے کہ اگر مل جائے تو شکر کرتے ہیں، دم ہلاتے ہیں مالک کے آگے پیچھے، نہ ملے تو نہ بھی دیں تو بیٹھے رہتے ہیں، چھوڑ کر نہیں جاتے، صبر کرتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمیں مل جائے تو ہم بانٹ دیتے ہیں، اگر مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، شکر خدا کرتے ہیں. ایک اور بہت پیاری اس حوالے سے میرے ذہن میں آ رہی ہے، صبر اور شکر کی کٹھی اگزامپل. جی ہاں جی.
ایک اولیاء میں سے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، تو سفر میں میری ملاقات ہوئی ایک بہت بزرگ آدمی سے، تو ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بزرگوں نے مجھے بتایا یا دوسروں نے بتایا کہ جو ہے ان کا وہ بزرگ جو تھے جن کے بارے میں بات ہو رہی تھی بہت عمر رسیدہ، کہتے ہیں کہ میرے کزن کے ساتھ میری محبت ہو گئی، کہ میری کزن تھی، چچا کی بیٹی تھی، تو اس سے میری رغبت ہو گئی اس کی طرف، اور اس کو بھی میری طرف رغبت ہو گئی، اور اس وقت ہم جوان تھے، تو ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ یعنی آپ تصور کیجئے لیول آف صبر اور شکر کیا ہے۔ کہتے دونوں کی شادی ہو گئی، کہتے شادی کی پہلی رات جس کو سہاگ رات کہتے ہیں، ہم دونوں اکٹھے ہوئے اور ہم نے ایک دوسرے کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نہ چاہتا تو ہمیں جدا ہی رکھتا، ہم ساری زندگی ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے سے دور رہتے، جدا رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کر دی ہے کہ ملا دیا ہے، تو اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آج ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ دونوں میاں بیوی ساری رات عبادت کرتے رہے، اللہ ساری رات گزار دی، اگلی رات پھر آئی، تو کہتے ہیں 70 سال گزر گئے ہیں یا 80 سال، وہ ہر رات یہی جملہ بول کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اب دیکھیے صبر بھی ہے، شکر بھی ہے کہ مولا تو نے ہمیں جمع کر دیا، ہم تیری اس نعمت کا شکر ہی ادا کر سکتے، تو ساری زندگی ایک دوسرے کے قریب نہیں گئے، یہ صبر ہے۔ اور ساری زندگی 80 سال سے یا 70 سال کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سجدہ ریزی کر رہے ہیں، یہ اس کا شکر ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں توجہ کی اس بندے نے خاتون کی طرف، بوڑھی تھی اس وقت، عجوز کا لفظ آیا، فرمایا اس نے کہا بھی ایسے ہی ہے جیسے یہ فرما رہے ہیں، یعنی ساری زندگی ہم نے جمع ہو کر بھی ایک دوسرے کے دور رہ کر گزار دی، صرف اس کی رضا کی خاطر، یعنی دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہو گئی، اور اس نے صبر بھی عطا فرمایا کمال درجے کا، اور شکر بھی عطا فرمایا۔ واہ واہ واہ، یہ دونوں کی میرے ذہن میں کٹھی اگزامپل آئی تو میں نے کہا صحیح بات۔ جی جی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ آقا تشریف لائے میرے حجرے میں، اور بستر پر تشریف فرما ہوئے ہم لیٹ گئے، اور حدیث پاک کے الفاظ حتیٰ کہ آقا کا جسم کہتے ہیں میرے جسم کے ساتھ مل گیا، مگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی، مجھے اگر تم اجازت دو تو میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہتے مجھے یہ اپنا تھا کہ شوق میں زیادہ وقت سرکار کے ساتھ گزاروں، مگر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی باندی ہوں، آپ کے حکم کی تابعداری، اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ عبادت فرمائیں۔ فرماتی ہے کہ حضور کھڑے ہوئے وضو فرمایا، اور قیام میں سرکار زاروں زار رو رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، پھر رکوع میں چلے گئے، رکوع میں روتے رہے، پھر سجدے میں چلے گئے، حتیٰ کہ ساری رات اسی کیفیت میں گزر گئی، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آ کر دستک دی، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خاطر آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کر دیا، اور آپ کو معصوم پیدا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا اب دیکھیے کہ ریاضت پر صبر ہے، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہیں کہ وما انزلنا علیک القرآن لتشقی، جن کو اللہ تعالیٰ وہ ذات جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپشنز دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ حبیب جی ہاں آپ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، مگر ادھر یہ کیفیت ہے، اور پھر افلا اکون عبدا شکورا کہ جتنے اتنی نعمتیں دی ہیں بندگی ہے، یہی آپ دیکھیے امام غزالی نے یہ واقعہ بیان فرمایا، ایک بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہ گزرے، ہم اپنی کیفیات کا تھوڑا موازنہ کریں کہ ہم مطلب ہماری کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ وہ گزرے تو کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اور اس پتھر سے بڑی تیزی سے پانی نکل رہا ہے، وہ تیز چشمہ اس سے، تو میں کہتا ہوں کھڑا ہو گیا حیرت پہ، دیکھا اس پتھر کا سائز اور وہاں سے جو پانی بہ رہا اس کی مقدار کو دیکھا تو میں حیران ہوا کہ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کیا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی، تو پتھر نے حضرت اس جو پیغمبر تھے ان کو ان سے کلام کیا، انہوں نے کہا حضرت جب سے یہ کلام میں نے سنا ہے کہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے، تب سے میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں، اور یہ خوف ہے جو
آنسو بن کے نکل رہا ہے. تو وہ اللہ کا پیغمبر لرز گیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس پتھر کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے. تو اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ اس پتھر کو خوشخبری دے دیں کہ میں نے اس کو نجات دے دی. اور وہ چلے گئے خوشخبری سنا کر. کچھ عرصے بعد پھر آئے تو پھر وہی کیفیت، وہی پانی کے چشمے ابل رہے ہیں، اور پتھر کو پھر قوت گویائی ملی اور پھر کلام کیا اور پوچھا کہ میں نے تو تجھے دوزخ سے رہائی کا مجدہ سنایا تھا، پروانہ لے کر دیا تھا، تو پھر رو رہا ہے. اس پتھر نے عرض کیا پہلے والا رونا خوف الہی کی وجہ سے تھا اور بعد والا رونا شکر اور سرور کی وجہ سے ہے. اس پر شکرانے کے یہ آنسو ہیں. تو ہماری یہ کیفیات جو ہیں یقیناً مطلب ہے کہ ہم اس سے عاری ہو گئے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا سبب آخر میں دنیا 2 داری. منٹ ہے ہمارے پاس، تو ذرا اس پہ گفتگو ہو جائے کہ یہ صبر و شکر ہماری زندگی میں کیسے آ سکتا ہے. صبر و شکر دیکھیے موجودہ صورتحال کا اندازہ لگائیں نا ہم. جی تقریباً 3 ماہ ہونے والے ہیں، 2.5-3 مہینے ہم گھروں میں بند بیٹھے ہیں. وہ لوگ جو اور اس اپنے کے اثرات کیا ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، جی. اور بھاگ دوڑ کر کے کاروبار بھی بند ہو گئے، کئیوں کے کاروبار بند ہو گئے، اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے. جی. تو ان کیفیات کو دیکھ کر ہم یہ اللہ کی ذات پر یقین کامل کریں کہ وہ رازق ہے. جب اس کے رازق ہونے پر ہمارا توکل ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر صبر آئے گا. دوسرا یہ جو روزے رکھ کے ہم پریکٹس کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم حلال چیزیں نہیں کھا رہے. کس چیز کی پریکٹس ہے کہ اس کے کہنے پہ ہم نے روزہ رکھا اور حلال چیزوں سے روک گئے. کیا ہم وہ رب چین تو نہیں ہو جائے گا نا؟ رب بدل نہیں جائے گا، ہم بھی اس کے بندے، ہم بھی نہیں بدل جائیں گے. کیا اس جس رب نے رمضان میں ہمیں حلال کھانے سے روک دیا اور ہم رک گئے، اس کے کہنے پر ہم حرام کھانے سے نہیں روک سکتے؟ اور حرام کے لیے جو کام کرتے جا رہے ہیں ان سے نہیں روک رہے. دکان بند کی تو کسٹمر رک جائیں گے. تو اب بند کیے پڑی ہیں تو چل ہی رہا ہے. اب بند پڑی ہیں نا، تو ہم گھروں میں پڑھ رہے ہیں نماز، سارے بیٹھے بڑی گھروں میں جماعتیں شوق سے کروا رہے ہیں. تو عام حالات میں یہ جماعتیں ہمیں مسجدوں میں نظر نہیں آتی. ہم مطلب وہاں جا کر جماعتوں کا اہتمام کریں، نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں. یعنی اصل میں اپنے اندر اس چیز کی تبدیلی لانا ہے. بے شک. جس کی طرف بابا بلے شاہ صاحب نے فرمایا، بلیا رب دا کی پاونا، ادھروں پٹنا تے ادھر لاؤنا. بے شک. تو ادھر سے اکھاڑنے کی ضرورت اور ادھر لگانے کی ضرورت ہے. بس یہ حالت ایسی ہے. حضرت علی کے آخری قول پہ بات کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بکریوں کے گلے پر چرواہا ہوں. جی. جو ایک طرف میں ان کو اکٹھا کر کے لاتا ہوں تو دوسری طرف سے بھاگ جاتی. ہماری خواہشات ہی ایسے ہی ہیں. ہم مطلب ہے کہ ایک خواہش پر کنٹرول کرتے تو 10 اور جنم لے لیتی ہیں. تو لہٰذا اس پر نگہبانی ضرورت ہے. اور ہر حال میں اللہ کا شکر. دیکھیے ایک آنکھ ہے نا، اس نعمت، ناک ہے، زبان ہے، کان ہے، یہ کئی لاکھ پاؤنڈ دے کر بھی ہم بازار سے نہیں خرید سکتے. اگر ہمیں کوئی یہ کہے نا کہ بھئی مجھے آپ اپنی آنکھ دے دیں میں 10,000 پاؤنڈ دیتا ہوں، مجھے آپ اپنا کان دے دیں میں 10,000 پاؤنڈ دیتا ہوں، مجھے آپ اپنا ہاتھ دے دیں، تو آپ کوئی بھی نہیں دے گا، کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اٹ مینز ہم لاکھوں پاؤنڈ تو اپنی جیب میں لیے پھرتے ہیں ان نعمتوں کی صورت میں، جو ہم لاکھوں میں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. پاکستان میں لوگ گردے دینا شروع ہو گئے ہیں. ہاں وہ بس تو ہم نظام کی خرابی کی وجہ سے ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صابر و شاکر بنائے. اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ ہم صحبت صلحاء، نیک لوگوں کی صحبت میں ان چیزوں کو بیٹھے، جو ہمہ وقت جو روکھی سوکھی کھاتے ہیں، دوسرے وقت کی فکر نہیں کرتے. تاجدار کائنات اللہ کی ذات پر توکل ضروری ہے. جتنا توکل بڑھے گا تو یہ چیزیں بھی. سید ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دفعہ 70,000 دینار آئے. آپ نے مصلی بچھایا، اس پر سارے اکٹھے کر دیے، بانٹنے شروع کر دیے، سارے غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیے. سب کچھ خود روزے کے ساتھ تھی. تو خادمہ کو کہا بھئی گھر میں کچھ پکایا، تو سب بانٹ دیا نا، تو گھر میں کچھ ہے تو لے. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں سوائے نمک اور جو کی روٹی کے. تو وہ خادمہ کہنے لگی ام المومنین اگر آپ کچھ رکھ لیتی تو اس سے ہم تھوڑا آج 1 درہم رکھ لیتی تو آج کچھ کھانے کے لیے ہی لے آتے. تو آپ نے بس اتنا فرمایا، وہ بھی اس کا دل رکھنے کے لیے، یہ تم نے پہلے یاد کیوں نہیں کروایا؟ اگر پہلے یاد کروا دیتی تو شاید کچھ کر بھی لیتے. بہت شکریہ علامہ صاحب.
آج بہت پیاری گفتگو ہوئی۔ ناظرین گرامی، آج کا پروگرام پیغام افطار کے اندر گفتگو جو آپ نے سنی وہ تھی صبر اور شکر۔ یہ دو نعمتیں، دو صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اور ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اگر یہ دو صفات ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو یقین جانیے یہ دنیا بھی بہت پرسکون ہو جائے گی اور آخرت تو پرسکون ہوگی ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان دو صفات کو اپنے اندر بدرجہ اتم پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے خاص فضل اور کرم کے ذریعے یہ دو نعمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کل ہے 26 رمضان المبارک اور لیلۃ القدر ہے، 27 رمضان ہے، اور انشاءاللہ وہ شب توبہ ہے۔ وہاں پہ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ اس پروگرام کے اندر۔ ضرور ہمارے ساتھ شریک پروگرام ہوئیے گا، ہمیں آپ کا انتظار رہے گا۔ اب دعا کے لیے میں گزارش کرتا ہوں محترم علامہ محمد شاہد بابر صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و اعنا علی طاعتک و محبتک و حسن معرفتک۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا